السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح ہندوستانی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس کا زوال شروع ہوا۔ ہمارا سب ٹاپک ہے مانچسٹر کمز ٹو انڈیا۔ 1772 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک آفیشل ہندوستان میں آیا اور اس نے کہا تھا کہ ہندوستانی جو کپڑا ہے اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی عمدہ کوالٹی کا کپڑا یہاں پر بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 19ویں صدی کے شروع میں ہندوستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو تھے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ 1811-12 میں جو ہندوستانی گوڈس جو جاتے تھے وہ یعنی کاٹن گوڈس وہ تقریباً 33% تھے، اور وہ 1850-51 میں کم ہو کر 3% تک آ گئی۔ اور یہ سب کس طرح ہوا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی انگلینڈ میں کاٹن فیکٹریز کا اسٹیبلش ہونا۔ جب انگلینڈ میں 19 سنچری کے اوائل میں شروع میں کاٹن فیکٹریز جو ہیں وہ لگائی گئیں، تو انہوں نے پھر انڈسٹریلسٹ جو تھے وہاں کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ کاٹن ٹیکسٹائلز کی امپورٹس پر پابندی لگائیں یا اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگائیں۔ تو کیونکہ ان کو ہندوستانی کپڑے سے کافی زیادہ مقابلہ تھا، تو اس وجہ سے انہیں جو ہے سرکار پر دباؤ ڈال کر ہندوستانی کپڑے کی امپورٹ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی کپڑے کی ایکسپورٹ میں کمی ہونا شروع ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریلسٹ تھے برٹن کے، انگلینڈ کے، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر یہ دباؤ بھی ڈالا کہ وہ وہاں کی بنی ہوئی جو گوڈس ہیں کاٹن گوڈس، خاص کر مانچسٹر میں جو سٹی تھی وہاں پر پہلے زیادہ جو ہے فیکٹریز قائم کی گئی کاٹن ٹیکسٹائلز کی، کہ وہ وہاں کی گوڈس کو انڈیا میں بھی جا کر بیچیں۔ تو 18 سنچری کے اینڈ تک جو کاٹن امپورٹ تھی انڈیا میں وہ بہت کم تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن 1850 تک ہندوستان کے اندر کاٹن امپورٹس 31% تک بڑھ گئی، اور پھر 1870 کے بعد یہ فگر جو تھا وہ 50% سے اوپر چلا گیا۔ اور ہندوستان کے جو کاٹن ویورز تھے ان کو دو طرح کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نمبر ایک کہ وہ جو ایکسپورٹ کر رہے تھے اس سے پہلے ان کا ایکسپورٹ جو تھا، ایکسپورٹ مارکیٹ وہ کولیپس ہو گیا تھا، اور لوکل مارکیٹ جو تھا وہ سکڑ رہا تھا، سمٹ رہا تھا، کیونکہ اس ہندوستان کی لوکل مارکیٹ میں مانچسٹر سے بنی ہوئی جو مصنوعات تھیں کپڑے کی وہ بازاروں میں مطلب وہ پہنچ گئی تھی، اور چونکہ وہ مشینوں سے بنی ہوئی مصنوعات تھیں کپڑے کی، اور اس لیے ان کی قیمت بھی کافی کم تھی ہندوستانی کپڑے کی بنسبت، تو اس سے ان کی جو ہے بہت زیادہ ان پر اثر پڑا۔ 1850 تک ہندوستان کے بہت سارے جو کلاتھ ویونگ ریجنز تھے وہاں سے رپورٹس آئیں کہ وہ صنعت جو ہے وہ روبہ زوال ہے، ڈکلائن کا شکار ہے، اور ان کا جو مارکیٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ 1860 کے بعد جو ویورز تھے انہیں ایک نئی طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پرابلم کیا تھی کہ ان کو اب را کاٹن کی سپلائی میں بھی کافی دشواریاں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں سول وار شروع ہو گئی تھی۔ اس سول وار کی وجہ سے جو برٹش انڈسٹریلسٹس امریکہ سے کاٹن امپورٹ کرتے تھے وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔
اب انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان سے را کاٹن ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا۔ اب جب ہندوستان سے را کاٹن ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اس کا اثر ہندوستانی ویورز پر بھی پڑا۔ اب انہیں مطلب جو ہے سپلائی جو تھی را کاٹن کی وہ بہت کم ہو گئی تھی اور انہیں مہنگے داموں کاٹن خریدنے پر مجبور کیا گیا، اور اس طرح سے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں رہے تھے کہ وہ مہنگے داموں جو ہے کاٹن کی خریداری کر سکیں اور پھر اپنی مصنوعات کو سستے داموں بیچ سکیں۔ ان شارٹ کہ وہ مانچسٹر سے جو کپڑا بن کر آتا تھا اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے، اور اسی نے ہندوستان کی جو کپڑے کی صنعت تھی اس کو تقریباً ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ایک اور مطلب 19 سینچری کے اختتام کے قریب ویورز جو تھے وہ ایک اور بہت بڑی مصیبت میں گر گئے، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی فیکٹریز جو تھیں وہ قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ان کی قائم ہونے کے بعد ہندوستانی مارکیٹ جو تھا وہ ان مصنوعات سے بھر گیا تھا۔ اب جو ہے ویونگ انڈسٹری جو تھی وہ اس کو سروائیو کرنا بہت ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل اسٹڈی کریں گے۔